السلام علیکم۔ امید ہے کہ ہمارے سارے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق نون قطنی کے بارے میں ہے۔ قرآن میں یہ جو چھوٹا نون لکھا جاتا ہے اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں جو نون قطنی کے بارے میں تھی اور جس پر لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آیا اور لوگوں کو چند سوالات تھے، چند خدشات اور اشکالات تھے، اور اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے، کیا ہم اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو بہت زیادہ پوچھا گیا تھا کہ اگر نون قطنی کو ہم نہیں پڑھیں گے، نون قطنی کو چھوڑ دیں گے وقف کی صورت میں، تو نون قطنی کے بعد جو الف آتا ہے، حمزہ آتا ہے، تو اس پر ہم کون سی حرکت کریں گے، زبر، زیر یا پیش؟ تو اسی طرح کے تمام سوالات کو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے نون قطنی کے بارے میں جان لیں۔ جن لوگوں کو نہیں پتا تو نون قطنی اس چھوٹے نون کو کہا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو آیت کے ختم ہونے کے بعد شروع میں لکھا جاتا ہے، اور یا تو اس طرح کے الفاظ کے درمیان میں چھوٹی شکل میں لکھا جاتا ہے، تو اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کب آتا ہے تو اس کا اصول آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جب بھی تنوین کے بعد، تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو تنوین کے فوراً بعد جو اگلا والا لفظ ہے، اس لفظ کا جو پہلا حرف ہے، اگر وہ حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں کہ جو کہ درمیان کلام میں گر جاتا ہے، حمزۃ الوصل ہے اور اس حمزہ کے فوراً بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو اس صورت میں جب ہم اس تنوین والے حرف کو اگلے حمزۃ الوصل کے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو اس صورت میں وہ جو حمزۃ الوصل ہے، چونکہ وہ درمیان کلام میں گر جاتا ہے، لہٰذا اس کو گرا کر جو تنوین ہوگی، اس تنوین کے بجائے وہاں پر چھوٹا سا نون لگا دیا جاتا ہے زیر کے ساتھ۔ تو نون قطنی ہمیشہ زیر کے ساتھ آتا ہے، جو اس طرح کا نیچے لکھا جاتا ہے۔ تو اس نون قطنی کو کنیکٹ کر لیتے ہیں ہم اس حرف کے ساتھ کہ جو کہ اس حمزۃ الوصل کے فوراً بعد آتا ہے، جو ساکن ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ تو آپ کو یہاں پر کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ یہاں پر تو تنوین نہیں ہے، جس طرح کہ اس مثال میں تا کے اوپر تو ایک پیش ہے، اسی طرح اس مثال میں یہاں پر بھی ایک پیش ہے، جس طرح جتنی بھی مثالیں ہیں وہاں پر سب میں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہوتی ہے، تنوین نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں تھی ہی تنوین، لیکن یہ جو نسخے ہیں تو ان میں آسانی کے لیے، عوام کو سمجھانے کے لیے اگر ہم تنوین لکھیں گے تو عوام تنوین ہی پڑھے گی، لوگ تنوین ہی پڑھیں گے، کیونکہ اکثر لوگوں کو قاعدہ معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہماری آسانی کے لیے یہاں پر تنوین کو گرا کر ایک پیش لکھی گئی ہے، یا ایک زبر لکھی گئی ہے، یا ایک زیر لکھی گئی ہے، چونکہ پڑھی ایک زیر، ایک زبر، ایک پیش ہی جاتی ہے، اس کے فوراً بعد نون پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے تنوین نہیں لکھی گئی۔ اگلا سوال یہ تھا لوگوں کا کہ کیا نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور بعض صورتوں میں آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ پڑھنا کب ضروری ہے؟ کہ جب کہ یہ نون قطنی درمیان میں ہو، یعنی آیت کے شروع میں نہ ہو۔ جس طرح کہ یہاں پر ہم نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے لائی ہیں۔ یہ جو پہلی مثال ہے، یہاں پر دیکھیں خیر نطمئن، تو یہاں خیر کے فوراً بعد کوئی آیت کا نشان نہیں ہے۔ جو نون قطنی شروع ہوتا ہے یہ درمیان کلام میں شروع ہوتا ہے، یہاں پر آیت کے شروع میں شروع نہیں ہوتا، لہٰذا یہاں پر اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نون قطنی شروع ہو رہا ہے یہ درمیان کلام میں ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اس کو پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح یہ جو مثال ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی درمیان میں ہے، آیت کے شروع میں نہیں، اس وجہ سے اس کو ہمیشہ پڑھا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن یہ جو مثال ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نون قطنی ہے، یہ نون قطنی آیت کے شروع میں ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت کا نشان ہے، یہ آیت کے شروع میں ہے، لہٰذا اس نون قطنی کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور چھوڑیں گے اس وقت کہ جب کہ آپ اس لفظ پر آپ وقف کریں اور جو نیکسٹ آیت ہے وہ آپ یہاں سے حمزہ سے شروع کریں، تب آپ اس نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ جو نون قطنی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے، تو یہاں پر اس کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ اس پر وقف کریں۔ اگر آپ وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، تو آپ اس کو ہمیشہ کے لیے پڑھیں گے۔ تو نون قطنی کا پڑھنے اور نہ پڑھنے کا قاعدہ یہ ہوا کہ اگر ہم لگاتار پڑھیں گے، یعنی وقف کیے بنا اس نون قطنی والے حرف پر، تو اس وقت تو ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن اگر ہم وہاں پر وقف کریں تو اس صورت میں وہاں پر اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور وقف تبھی ہوگا جب کوئی آیت کا نشان یا کوئی سائن آف سٹاپ، یعنی وقف، علامات وقف میں سے کوئی وہاں پر علامت ہے اور اس کے بعد نون قطنی شروع ہو رہا ہے، لکھا گیا ہے، وہاں پر تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جہاں پر وقف کا کوئی نشان نہیں ہے تو وہاں پر آپ وقف نہیں کر سکتے، اس وجہ سے آپ نون قطنی کو پڑھیں گے۔ اب جو تیسرا سوال تھا اور بہت ہی اہم سوال تھا لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ جب یہاں پر آیت کے نشان پر ہم وقف کریں گے اس لفظ پر،
تو چونکہ اس صورت میں تو نون قطنی کو نہیں پڑھا جائے گا، تو اس صورت میں ہم حمزہ سے آگے تلاوت شروع کریں گے۔ تو لوگوں کا سوال یہ تھا کہ اس حمزہ پر زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے؟ تو دیکھیں اس کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے اس پر بعض اوقات زبر پڑھی جائے گی، بعض اوقات زیر پڑھی جائے گی اور بعض اوقات پیش پڑھی جائے گی۔ زبر کب پڑھی جائے گی؟ کہ جب اس حمزہ کے فوراً بعد لام ہو، جیسا کہ آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے اور اس کے فوراً بعد لام ہے اللہ اللہ، لہٰذا اس صورت میں جب اس کے بعد لام ہو تو جو الف لام والا حمزہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، جس طرح کہ یہ والا حمزہ ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ اس کو پڑھیں گے ہم الذی جمع، تو اس طرح کا جو حمزہ تھا وہ الذی، الذین، اللتی، اس طرح کے الفاظ میں آتا ہے۔ تو زبر اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب حمزہ کے فوراً بعد والا حرف وہ لام ہے۔ اگر تو الف کے فوراً بعد حمزہ کے فوراً بعد لام نہیں ہے تو اس کے جو بعد والا حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا اس صورت میں، تو آپ نے اس ساکن کو چھوڑ کر اس کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر اس والے حرف پر پیش ہے تو اس صورت میں وہ جو حمزہ ہوگا اس کے اوپر بھی پیش ہوگی، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا حمزہ ہے، اس کے فوراً بعد لام نہیں ہے اور نیکسٹ والا حرف جو وہ ساکن ہے، تو ہم نے تیسرے نمبر والے حرف کو دیکھا، اس کے اوپر پیش ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اس کے اوپر بھی پیش ہو جائے گی، جیسے کہ اس کو پڑھیں گے ہم ادخلوها بسلام۔ اور اگر وہ جو تیسرا والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو اس صورت میں اس جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر پڑی جائے گی ہمیشہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پیش کا کیا ہو گیا کہ جب تیسرا حرف پیش کے ساتھ ہے تو جو حمزہ ہے اس کے اوپر پیش ہوگی، جب تیسرا حرف زبر یا زیر کے ساتھ ہے تو حمزہ کے نیچے زیر ہوگی، جب دوسرا حرف لام ہے تو حمزہ کے اوپر زبر ہوگی۔ امید ہے کہ یہ قاعدہ حمزہ کو پڑھنے والا قاعدہ کہ اس کے اوپر کون سی حرکت پڑھی جائے گی آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھ آ جائے گا۔ پہلی مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو ہم یہاں پر وقف نہیں کر سکتے کیونکہ علامت وقف نہیں ہے، لہذا اس نون کو پڑھنا ضروری ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو یہاں پر دو نون جمع ہو گئے ہیں، فتنة انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ یہ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 ہے۔ نیکسٹ مثال ہمارے پاس پارہ نمبر 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 50 ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، تو اصل میں یہ تھا عادن تھا، پھر الاولا تھا، تو ہم نے نیکسٹ مثال ہمارے پاس پارہ نمبر 30 سورۃ الہمزہ آیت نمبر 2، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تو اس نون قطنی کو اس صورت میں پڑھیں گے جب اس لمزہ کو الذی کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پھر پڑھیں گے الذی جمع مالا وعددہ، تو جب ہم نے وقف کیا نون قطنی کو گرا دیا اور یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر پڑی اس وجہ سے کہ اس کے فوراً بعد لام ہے۔ اگلی مثال پارہ نمبر 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت، جب ہم نے قدیر کو ہم نے یہاں پر اس کے ساتھ مل کر پڑھا تب ہم نے اس نون قطنی کو پڑھا قدیر الذی، سمجھ میں آ گیا، قدیر الذی پڑھا۔ اگر ہم یہاں پر قدیر پر وقف کرتے تو ہم پڑھتے الذی خلق الموت والحیات، تو الذی اس وجہ سے پڑھا کہ الف کے فوراً بعد لام ہے۔ اسی طرح اس مثال کو آپ دیکھ سکتے ہیں وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ، تو یہاں پر اگر ہم منیب کو اگلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے دال کے ساتھ تب جا کر اس کو نون قطنی کو پڑھیں گے تو منیب ندخلو ہوگا۔ اگر ہم منیب پر وقف کرتے بقلب منیب تو نیکسٹ ہوگا ادخلوها بسلام، تو ادخلو ہم نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ جو آگے والا حرف تھا یہ ساکن تھا، تو ہم نے جب تیسرے حرف کو دیکھا اس کے اوپر پیش ہے، تو اس وجہ سے ہم نے حمزہ کے اوپر پیش لگا دی۔ اگر تیسرے والے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہوتی تو ہم یہاں حمزہ کے نیچے زیر لگا لیتے۔ یجعل الولدان شیبا السماء، تو شیبا کو ہم نے ملا کر پڑھا تو شیبا السماء ہو گیا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرتے شیبا پڑھتے تو نیکسٹ والا ہوتا السماء، تو
تو ہم نے السما کیوں پڑھا؟ کیونکہ الف کے فوراً بعد لام ہے، دیکھ سکتے ہیں لام ہے، اس وجہ سے جب الف کے فوراً بعد لام ہوتا ہے تو وہاں پر اس الف حمزہ کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ ترک خیرا الوصیۃ، خیرا الوصیۃ جب ملا کر پڑھیں گے تب ہوگا خیرا الوصیۃ، اگر ہم اس کو الگ سے پڑھیں تو ہوگا الوصیۃ، کیونکہ الف لام ہے تو اس حمزہ کو جب ہم حرکت دیں گے تو وہ زبر والی حرکت ہوگی۔ آگے ہے ضلال مبین اقتلوا یوسف، تو نقتلوا یوسف اس وقت ہوگا کہ مبین کو ہم آگے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں قاف کے ساتھ۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں مبین پر تو ہوگا ضلال مبین اقتلوا یوسف۔ اقتلوا کیوں؟ حمزہ کے اوپر پیش کیوں؟ کیونکہ جو تیسرا والا حرف ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے، اس وجہ سے ہم نے پیش لگا دی۔ تو حمزہ کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہوا کہ اگر تیسرے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش، تیسرے والے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو حمزہ کے نیچے زیر، اگر دوسرا حرف لام ہے تو اس صورت میں حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ نون قطنی کا اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔